بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹ کر درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں کہ جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح برہن اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشن اور بہرے کانوں کو قوت و سماعت بخشی اور صراط المستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عزم و احسانات اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لاجواب رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی و بلند درجات کا زینہ، قرب و خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجا کریں۔ اس کی تعریف فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنوں کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو،
درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، جو چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی گئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے۔
جس کے معنی ہے نظر کرنے والی چیز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح اور ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت و خاص کا نزول نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف بھی اور توصیف بھی اور رحمت کی دعا بھی کرنی ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا، فرما کر یہ مہر ثابت کر دی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہوگا، ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالسوں میں، مدرسوں میں، میناروں میں، اور گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا دیا، اور درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود السلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول اور منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین اور دنیا کے تمام مہمات میں صحیح اثر۔ تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹتے ہوئے ہیں اور نیند آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود و شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچئے کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹے ہوئے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت عدم محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر بھی پڑھنا صرف جائز ہے، بلکہ باعث ثواب، اور آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہو سکتے۔ درود پاک ایسا تحفہ جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں محبت مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجیے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت اور رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے،
تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ درود نبی کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں، آپ کی نیند بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرے قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہیں قیامت کے دن سب سے بڑا بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک یکدم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات وہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محی الدین امام کستانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے، چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے جیسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر و غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے بارے میں فکر کرنے کے لیے۔ ناظرین، جب آدمی کوئی دکھ اور پریشانی میں ہو یا کوئی بیماری میں ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما۔
میری اس پریشانی اور میری اس بیماری کو دور فرما دیجیے، لیکن ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو یا اس وقت درود شریف کی کثرت سے پڑھیں، درود شریف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کیا کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ درود شریف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ چنانچہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں ساری سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ جو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچائیں، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ تحفہ، یہ درود شریف کا تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، تو غالباً گمان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھ پر یہ ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں، ان کی ضروریات، ان کی پریشانیوں کو کم فرما دے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں سے معقول ہے کہ وہ بیماریوں اور دکھ و تکلیفوں میں درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اس لیے دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وسلم یا صلی علیہ وسلم، ایسا پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، اس برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل فرما جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔